بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ پورے 6 مہینے بعد میری گھر میں واپسی ہوئی تھی اور صبح ہی صبح اماں کی چیخو پکار سن کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اماں کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ وہ حارث کو آوازیں دے رہی تھیں۔ حارث نہ جانے کہاں تھا۔ میں کمرے سے باہر گیا تو اماں کا منہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ چولہے میں پھونکے مار مار کر ان کا اکثر یہی حال ہوتا تھا، مگر حارث بے حصوں کی طرح وہیں پڑا رہتا۔ مجھے سامنے دیکھ کر اماں بولی، بیٹا ذرا حارث کو تو جگا دو، پتہ نہیں جاگ کیوں نہیں رہا، صبح سے اسے آوازیں دے رہی ہوں۔ اماں نے بے بسی سے کہا تو میں بے اختیار حارث کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حارث میرا چھوٹا بھائی تھا، اس کی عمر تقریباً 18-19 سال تھی۔ حارث بڑا ہی شوخ چنچل قسم کا ہوا کرتا تھا، لیکن کل جب میں اس سے ملا تو اس کا انداز کھویا کھویا سا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا اسے کسی بات کی پریشانی ہے۔ باقی سب لوگ بھی مجھے گھیرے میں لیے بیٹھے ہوئے تھے، اسی لیے میں نے اس وقت حارث سے کچھ نہ پوچھا کہ بعد میں پوچھ لوں گا، لیکن پھر مصروفیات ایسی تھیں کہ ہم اکیلے میں بات نہیں کر سکے۔ اور ابھی میں حارث کے کمرے کی طرف جا رہا تھا، لیکن یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی کہ حارث اپنے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جبکہ اس کے بستر کی چادر فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہوا کہ اتنی صبح حارث کا کمرہ بکھرا ہوا کیوں ہے۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو یہ دیکھ کر اور بھی حیران ہوا کہ حارث کا پورا بستر گیلا تھا، اور یہ دیکھ کر ظاہر ہے مجھے عجیب سی کرہت کا احساس ہوا۔ میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھے باہر واپس آیا تو اماں چیخ چیخ کر تھک چکی تھیں۔ بیٹا حارث کو جگایا؟ اماں کا سوال برقرار تھا۔ نہیں اماں، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں۔ ارے نہیں بیٹا، بس پڑوس سے جا کر دودھ لانا تھا، اور کوئی بات نہیں۔ اب تم تو آج ہی آئے ہو، تم سے کیا کہوں؟ میں اور اماں باتیں کر ہی رہے تھے کہ دوسری طرف سے تہمینہ چچی آتی دکھائی دی۔ تہمینہ چچی کے چہرے پر عجیب سی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کی مسکراہٹ اور گہری ہوتی گئی، جیسے وہ فاتحانہ انداز میں مسکرا رہی ہوں اور مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ مجھے اس عورت پر پہلے ہی شک تھا۔ ان کا اس طرح سے مسکرانا، حارث کا گھر سے غائب ہونا، یقیناً اس بات کی نشاندہی تھا کہ تہمینہ چچی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں، مگر میں نے اس وقت انہیں کچھ نہیں کہا۔ وہ اپنا دوپٹے کا پلو سیٹ کرتی اماں کے ساتھ ہی بیٹھ گئیں۔ اماں ان کی حقیقت سے واقف نہیں تھیں، سو ان سے ہنس کھیل کر باتیں کرنے لگی۔ میں غصے میں پیر پٹکتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ راستے میں جاتے ہوئے تہمینہ چچی کی باتیں میرے دماغ میں کسی فلم کی طرح چل رہی تھیں۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، تقریباً 1 سال پہلے کی ہی بات ہے کہ تہمینہ ہمارے خاندان میں نئی بیاہ کر آئی تھی۔ تہمینہ کے آتے ہی پورا گاؤں جیسے اسے دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑا۔ وہ اس گاؤں کی نہیں تھی، مخالف گاؤں سے آئی تھی، اس لیے وہاں کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ ادھر کی لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں۔ تہمینہ بھی انہی میں سے ایک تھیں۔ میرے چچا کی دوسری بیوی تھیں، اور پھر میرے چچا کی عمر تقریباً 45 سال تھی، جبکہ تہمینہ چچی کی عمر بمشکل 20-22 سال ہوگی۔ اسی وجہ سے لوگ چچا کی قسمت پر رش کر رہے تھے اور تہمینہ کے لیے اظہار ہمدردی کر رہے تھے کہ اتنی خوبصورت لڑکی ایک بڑی عمر کے شخص کے ساتھ بیاہ دی گئی۔ لیکن کہتے ہیں کہ پیسہ ہو تو انسان کی زندگی میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ بہرحال تہمینہ چچی کے حسن کے چرچے پورے گاؤں میں پھیلے ہوئے تھے، لیکن کچھ ہی دن کے بعد مجھے محسوس ہونے لگا کہ تہمینہ چچی اتنی قابل تعریف نہیں ہیں جتنا کہ گاؤں کے لوگ انہیں سمجھتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ عورت کا حسن کسی کام کا نہیں ہوتا اگر وہ بد کردار ہو۔ چہرے پر حیا کا نور نہ ہو تو چاند جیسا چہرہ بھی کالا سیاہ لگتا ہے، اور آنکھوں میں حیا نہ ہو تو آنکھیں جتنی گہری ہوں ان میں کوئی کشش نہیں رہتی۔ یہی حال تہمینہ چچی کا بھی تھا۔ میں تو چچی سمجھ کر ان کا احترام کرتا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ تہمینہ چچی کی نظروں میں بہت بے باکی ہے۔ بہرحال میں زیادہ تر اپنا دامن بچائے رکھتا۔ ویسے بھی مومن کا شیوا یہی ہونا چاہیے، جہاں پر برائی دیکھے موقع سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اپنا دامن بچانے کی کرے۔ ہمارے گھرانے کا مذہبی رجحان تھا۔ ابا نماز روزے کے پابند تھے، چچا کی طبیعت اگرچہ اور تھی، وہ حسن کے شیدائی تھے۔ بہرحال ہمارے گھر کے معاملات ان سے مکمل طور پر الگ تھے، البتہ کبھی کبھار ان کی جانب آنا جانا ہو جاتا تھا۔ میں ان دنوں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہا تھا کہ مجھے چچا کی طرف سے اطلاع ملی کہ ان کا چھوٹا بیٹا بیمار ہے۔ ان کا یہ بیٹا ان کی پہلی بیوی سے تھا، جس کی عمر
तकरीबन 7 साल थी। चचा अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। इन दिनों लेकिन चचा का घराना हमसे काफ़ी दूर हुआ करता था। ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि चचा ने हमारे घर के करीब घर क्यों लिया था। खैर, अम्मा अब्बा के कहने पर मैं चचा के बेटे की तबीयत देखने उनके घर चला गया। हालांकि मैं भी डॉक्टर नहीं था, लेकिन आसपास के लोग मुझे डॉक्टर ही समझते थे। खैर, अपने इल्म के मुताबिक मैं लोगों को इलाज कर दिया करता था। उस दिन भी मैं चचा के बेटे के इलाज की गर्ज से उनके घर गया तो घर की फिजा में गैर मामूली सी खामोशी थी। मैंने देखा चचा उदास बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर अफसरदगी थी, जबकि तहमीना ने चहकते हुए मेरा इस्तकबाल किया, मुझे चाय पानी का पूछा और ड्राइंग रूम में बिठा दिया। वो तो ऐसे चहक रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे उसकी ये आदत बहुत बुरी लगी। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास भी होते हैं और एक दूसरे का आईना भी। एक रोता है तो दूसरे को भी रोना चाहिए। कहाँ के चची की खिलखिलाती हुई हंसी। मुझे इस औरत का यूं मुस्कुराना उस वक्त बहुत जहर लगा, लेकिन मैंने देखा कि वो बातों ही बातों में मेरी तवज्जो अपनी जानिब करने की कोशिश कर रही थी। खैर, मैंने चचा के बेटे को इंजेक्शन वगैरह लगा दिया, नींद की गोली भी दे दी ताकि कुछ देर सोने से उसे आराम आ जाए। चचा अभी बाहर ही बैठे हुए थे। मैं तहमीना के साथ उनके बेटे को देख रहा था कि थोड़ी देर में चचा कमरे के अंदर दाखिल हुए। उन्हें देखकर मैं उठकर खड़ा हो गया और आन की आन में मैंने देखा कि तहमीना के चेहरे के तासुरात यकसर बदल गए। वो जो थोड़ी देर पहले मुझसे खिलखिलाकर बातें कर रही थी, एकदम चेहरे पर गम की चादर सजाकर बोली, मुन्ना अब ठीक है, आप फिक्र न करें, सुबह तक बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं इस औरत के बदलते गिरगिट जैसे रूप पर हैरान रह गया। बहरहाल, मैंने ऐसी औरत की मौजूदगी में इस घर में रहना अपने ईमान के खिलाफ समझा और वहाँ से जाने ही लगा था कि चचा चची दोनों ने मुझे रोक लिया। मैं सख्त उलझन में था। मुझे खौफ हो रही थी, लेकिन चचा के कहने पर मुझे रुकना पड़ा क्योंकि उनके बेटे की तबीयत सख्त ख़राब थी और मैं उनको इनकार नहीं कर सकता था। जबकि तहमीना चची भी काफ़ी इसरार कर रही थी कि मुझे अभी इस वक्त घर वापस नहीं जाना चाहिए। वैसे भी मगरिब का वक्त होने को था। मैं रुकना तो नहीं चाहता था, मजबूरन रुक गया। लेकिन न जाने क्यों इस घर में मुझे अजीब सी घुटन हो रही थी। मगरिब के बाद इशा की अजान हुई तो मैं फ़ौरन ही नमाज पढ़ने करीबी मस्जिद में चला गया। वापस आया तो खाने की खुशबू बाहर तक आ रही थी, तो गोया तहमीना मेहमान नवाज भी थी। चलो, इस औरत में कोई तो अच्छी बात थी, मैंने सोचा और घर के अंदर आ गया। दस्तरखान पर खाना लग चुका था। हम खाना खाने बैठे तो मेरी और तहमीना की नज़रों का तबादला फिर से हुआ। मैंने एक सरसरी सी नज़र अपने चचा के चेहरे पर डाली। चचा का चेहरा थका हुआ और बरसों का बीमार नजर आ रहा था। चचा और तहमीना एक दूसरे के सामने बहार और खिजान जैसे लगते थे। कहाँ तहमीना के चेहरे की तरोताज़गी और उसके वजूद की लचक, और कहाँ चचा की बूढ़ी हड्डियाँ। वाकई मुआशरा तहमीना जैसी औरतों के साथ भी तो अच्छा नहीं करता। उनके ख्वाबों और अरमानों को कुचल कर एक ऐसे दौलतमंद बूढ़े के साथ बांध देता है जो उनके ख्वाबों को कभी पूरा नहीं कर सकता और ना ही उनके दिल की ज़मीन पर मोहब्बत की बरसात कर सकता है। खैर, हमारे लोग कब समझते हैं कि मर्द भी बूढ़ा होता है और एक जवान औरत की उमंगों को एक जवान मर्द ही पूरा कर सकता है। खैर, मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि मैंने देखा तहमीना की नज़रें बार बार मेरे चेहरे का जायज़ा ले रही थीं। मैंने बड़ी मुश्किल से खाना ख़त्म किया, चचा से इजाज़त ली और सोने के लिए चला गया। लेकिन न जाने क्यों इस अजनबी घर में मुझे नींद नहीं आ रही थी, घुटन भी हो रही थी। मैंने उठकर कमरे की खिड़की खोल दी। ठंडी हवा के झोंकों से नींद मुझ पर हावी होने लगी। लेकिन उतनी ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। ये दस्तक इतनी मुबहिम और हल्की सी थी जैसे किसी और की आहट का भी डर हो। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। ये मेरा वहम नहीं था। मैंने देखा तहमीना चची अपनी सारी हशर सामानियों के साथ मेरे सामने खड़ी थी। या खुदाया, ये क्या मुसीबत मेरे पल्ले पड़ गई है। मैंने दिल ही दिल में सोचा, क्या ये मुझे यहाँ इज्जत और चैन से नहीं रहने देगी। मैं उस वक्त को कोसने लगा जब मैं यहाँ आया था। मैं अब उसे क्या कहता। एक औरत जब खुद ही अपना आप लुटाने पर तुली हो तो एक मर्द उसे कहाँ तक संभाल सकता है। एक लम्हे के लिए मैं बहक गया। मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। वो कमरे के अंदर आ गई तो बेइख्तियार मेरे कदम दरवाजे की जानिब उठ गए। मैंने दरवाजे को कुंडी लगा दी। उसकी तरफ मुड़ा तो वो भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, गोया मेरी नज़रों का पैगाम समझ चुकी हो। ये रात का न जाने कौन सा पहर था। उसे देखकर मेरा दिल अजीब से अंदाज में धड़कने लगा।
اس سے پہلے اتنی حسین عورت میں نے بھی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے اگرچہ اسے نظر انداز کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، مگر اس وقت حالات ایسے تھے کہ میں خود کو چاہ کر بھی روک نہیں پا رہا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے ایمان کی آزمائش میں کمزور پڑ جاتا، مسجد سے تہجد کے وقت کی آذانیں آنے لگیں۔ آذان کی آواز سنتے ہی میں تو جیسے ہوش میں آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ ہم اتنی قادر ذات کے سامنے نہ جانے گناہ کرنے پر کیسے راضی ہو جاتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ اس کی حکمرانی تو طول و عرض پر پھیلی ہوئی ہے، وہ چاہے تو ہم سے گناہ کرنے کی طاقت ہی چھین لے۔ اذان کی آواز نے مجھ پر جادو کا کام کیا۔ یہ اللہ رب العزت کے نام کی تاثیر تھی کہ میں اپنے قدم پیچھے ہٹانے پر مجبور ہو گیا۔ تہمینہ کی آنکھوں میں مایوسی بڑھ گئی۔ میں نے اپنے سر پر پاس رکھا امامہ باندھا تو وہ میری نیت سمجھ گئی۔ شاید اس کے دل پر شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ اس نے ماہی بے آب کی طرح خود کو میرے قریب کرنا چاہا تو میں نے جھٹکا دے کر اسے بیڈ پر گرا دیا اور خود دروازہ کھول کر نفس کے پنجرے سے نکل آیا۔ میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے مجھے گناہ سے بچا لیا۔ میری داڑھی آنسوں سے تر ہو چکی تھی۔ میں روتا ہوا مسجد کی طرف گیا، اس رب کا شکر ادا کیا جو مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ مجھے گناہ بھی نہ کرنے دیا۔ حالانکہ حالات موزوں تھے اور یہ رات کا وہ پہر تھا جس میں اچھے اچھوں سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دور چلنے کی دیر تھی کہ مسجد کا دروازہ آ گیا۔ میں تو جیسے نیند میں چل رہا تھا۔ میرا سر جب مسجد کے دروازے پر لگا تو مجھے ہوش آیا۔ میں شدید نیند میں تھا۔ بے اختیار قدم اندر کی طرف اٹھ گئے۔ میں مسجد کے حوض سے وضو کر کے آیا تو میری نظر کمرے میں موجود گھڑی پر پڑی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ابھی مجھے سوئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا اور یہ وقت تہجد کا نہیں تھا، بلکہ ابھی تو رات کے 12 بھی نہیں بجے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی۔ وہ اذان کی آواز، وہ میرا رکنا، وہ آنسو، وہ کیا تھا؟ میں خود سے سوالات کر رہا تھا، مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ اللہ کی اس قدرت پر میں جھوم اٹھا۔ میں نے جی بھر کر عبادت کی، پوری رات مسجد میں روتے ہوئے گزار دی۔ بعد میں تہجد کی اذان کے لیے امام صاحب آئے تو میں نے اپنی دعاؤں کا سلسلہ روک دیا اور پھر نفل پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ فجر کی نماز کے بعد میں چچا کے گھر واپس گیا، حالانکہ جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ چچا لوگ بھی جاگ چکے تھے۔ تھوڑی دیر میں تہمینہ نے ناشتہ لگا دیا، مگر اس کے چہرے پر آندھی طوفان کے آثار تھے۔ یقیناً رات والے واقعے سے وہ خوش نہیں تھی۔ شاید اسے مجھ سے کوئی اور توقع تھی، مگر میں اس کی امیدوں پر پورا نہیں اترا تھا۔ اس کے غصے کا مجھے اندازہ تھا۔ خیر، چچا کے بیٹے کی طبیعت بحال ہو چکی تھی۔ چچا کو گھر سے گئے ہوئے 5 منٹ ہوئے تھے کہ میں بھی گھر سے نکلنے لگا۔ مجھے یہاں رہنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میں جیسے ہی گھر کے دروازے سے قدم باہر رکھنے لگا، تہمینہ نے آواز دے کر روک لیا اور بولی، تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے اس کی سزا تو تمہیں مل کر رہے گی۔ تم نے تہمینہ کو نہ کر کے اچھا نہیں کیا۔ وہ بڑے غرور میں بول رہی تھی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، مگر شاید یہ میری بھول تھی کہ تہمینہ اس توہین کو بھول جائے گی۔ خیر، میں گھر آ گیا۔ معمول کے مطابق دن گزرتے رہے۔ میں میڈیکل کی تعلیم کے سلسلے میں شہر واپس آ گیا۔ یہاں آ کر پڑھائی میں مگن ہو گیا، تہمینہ کا خیال ہی نہیں رہا۔ لیکن جب 6 مہینے کے بعد واپس گھر آیا تو پتہ چلا کہ تہمینہ چچی اور چچا ہمارے گھر کے پاس والے گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ یہ گھر بھی ہمارے آباء و اجداد کا بنایا ہوا تھا، مگر چچا تو یہاں سے کافی عرصہ پہلے چلے گئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے شادی بھی اوپر والے گھر میں کی تھی۔ اب ان کی یہاں موجودگی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، اور تہمینہ چچی کا یوں مسکرانا مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ بہرحال میں حارث کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میں گھر واپس آیا تو حارث بھی گھر آ چکا تھا۔ تہمینہ چچی اندر ہی ناشتہ بنانے میں مصروف تھیں۔ آج کل وہ امی کی چہیتی بنی ہوئی تھیں۔ میں نے حارث کو دیکھا تو وہ میرے گلے لگ گیا، کہنے لگا، بھائی میں آپ کو بہت یاد کر رہا تھا۔ وہ بھی مجھے کچھ بتانے ہی والا تھا کہ امی نے ناشتے کے لیے آواز دے دی۔ ہم دونوں بھائی باہر آ گئے۔ چچی تہمینہ نے ناشتہ بنایا تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ناشتہ کرنے آئی تھیں۔ ویسے بھی اب تو ان کا گھر ہمارے پڑوس میں ہی تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے تہمینہ چچی بددستور مجھے دیکھ دیکھ کر مسکراتی رہیں۔ ان کی مسکراہٹ بڑے معنی خیز تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے حارث سے پوچھا، کہنے لگا، تہمینہ چچی نے میری زندگی جہنم بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ پتہ نہیں انہیں مجھ سے کیا ہمدردی تھی، میں اسے ہمدردی کہوں یا دشمنی۔ میں جب بھی پڑھنے بیٹھتا وہ ہمارے گھر آ جاتی۔
مجھ سے کہتی کہ تمہیں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ایک ایسا تعویذ لا کر دوں گی کہ تم بھرپور کامیابی حاصل کرو گے، وہ بھی بنا پڑھے۔ تہمینہ چچی کا انداز ایسا ہوتا کہ ایک لمحے کو میں بھی متاثر ہو جاتا، لیکن پھر اپنے استادوں کی بات یاد آ جاتی۔ میں نے تہمینہ چچی کو اس بات سے منع کر دیا، لیکن وہ میرے سر ہو گئیں۔ کہنے لگی میرا تعویذ پیے بنا تم فیل ہو جاؤ گے۔ میں بھی شاید ان کے کہنے میں آ جاتا، لیکن خدا کی قدرت، میں نے ان کی باتیں سن لی۔ خدا جانے ان کی آپ سے کیا دشمنی تھی۔ اپنی کسی سہیلی سے کہہ رہی تھی کہ حارث کے بھائی کا بدلہ میں حارث سے لوں گی، اسے ذہنی مریض بنا دوں گی اور پھر دیکھوں گی کہ وہ یعنی کہ میں اس کا علاج کیسے کرتا ہوں۔ مجھے اس بات پر بڑا دکھ ہوا۔ حارث کی بات سے میں سارا واقعہ سمجھ گیا۔ حارث نے بتایا کہ چچی کل رات بھی اسے ایک تعویذ پلانے آئی تھیں۔ حارث نے چچی سے کہا کہ میں تعویذ ضرور پیوں گا، لیکن میری شرط ہے کہ آپ اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیں۔ اب ظاہر ہے چچی کے لیے یہ شرط ماننا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ حارث نے چچی کا دیا ہوا وہ تعویذ والا پانی اپنے بیڈ پر گرا دیا، خود اس پر بیٹھ گیا، تھوڑا بہت پانی اپنے منہ سے لگا لیا اور چچی کو خالی گلاس دے دیا۔ چچی یہ دیکھ کر بڑی خوش ہوئیں، کہنے لگیں کہ میں اب تمہیں اس طرح کے 2-3 تعویذ اور پلاؤں گی، اس کے بعد تمہارا حافظہ اس قدر تیز ہو جائے گا کہ تم بڑے بڑوں کو پیچھے چھوڑ دو گے۔ اس کے علاوہ مجھے حارث نے بتایا کہ 2-3 بار بہانے سے چچی نے اس کے سر کے بال حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکیں۔ حارث کی بات سے مجھے تہمینہ کی سوچ پر بڑا افسوس ہوا۔ اس طرح بات آئی گئی تو ہو گئی، لیکن وہ ہمارے لیے مستقل خطرہ بنی ہوئی ہے۔ میرا کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ چچا کو اس کی حقیقت بتاؤں، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ بڑھاپے میں ان کا گھر خراب کر کے مجھے کیا ملے گا۔ لیکن مجھے چچی تہمینہ کی حرکتوں سے بھی خوف آتا ہے۔ آج نہیں تو کل وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی۔ مجھے اب لوگوں کا مشورہ چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں چچی تہمینہ کی حقیقت چچا کو بتا دوں یا پھر اپنے طور پر محتاط رہوں؟ میری جگہ پر آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔